السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ عمران خان کے بیانیے کے جہاز میں بہت بڑا سوراخ ہو گیا۔ اب یہ جہاز ڈوبنے ہی والا ہے۔ عمران خان کا لانگ مارچ کی طرح دھرنے سے بھی یو ٹرن ہوگا یا دھرنا ہوگا، کیونکہ لانگ مارچ تو عمران خان نے نہیں کیا، ایک ریلی نکلے گی جس کو باضابطہ طور پر تسلیم بھی کر لیا گیا ہے کہ لانگ مارچ کی باتیں تھیں، ہوگا کچھ اور دوسرا گرفتاریاں کتنی ہوں گی، کتنے لوگ گرفتار کیے جائیں گے، اور عمران خان کو روکنے کے لیے، اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے حکومت کا منصوبہ کیا ہے، اور شیخ رشید صاحب کو فرشتے نظر آنا کیوں شروع ہو گئے ہیں۔ وہ فرشتے گرفتار کرنے والے فرشتے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو گرفتار کرنے والے ہر وقت ان کے گھر کے باہر کھڑے رہتے ہیں، اگر وہ گرفتار بھی کر لیے گئے تو بھی 25 کو یعنی پرسوں عمران خان کے لیے پہنچ جائیں گے سری نگر چوک پر، عمران خان کے وہ جو جلسہ ہے اس میں۔ اب سوال یہ ہے کہ شیخ رشید کو کون گرفتار کرنا چاہتا ہے؟ کیا حکومت رانا ثناءاللہ صاحب کو اگر موقع ملے گا تو رانا ثناءاللہ صاحب نہیں بخشیں گے شیخ رشید صاحب کو، کر لیں گے گرفتار، کیونکہ شیخ رشید صاحب کے اتحادی حکومت میں رانا ثناءاللہ صاحب کو رکھا گیا تھا وہ انڈے نما سیل میں، اور رانا صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دی جائے، میں عمران خان کو بھی گرفتار کر کے اسی جگہ پر رکھوں گا جہاں مجھے گرفتار کیا گیا تھا۔ تو آغاز شیخ رشید سے، لیکن عمران خان جو مسلسل ایک بیانیہ بنا رہے تھے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ وہ بیانیہ نہیں چل پائے گا، زیادہ لمبا اس بیانیہ کو عمران خان نہیں کھینچ سکیں گے، لیکن اب عمران خان جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کو سننا پڑ رہا ہے کہ یہ بیانیہ غلط ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اور عمران خان صاحب اب مزید اس غداری اور اس جو الزامات ہیں سازش والے بیانیے، اس کو آگے لے کر چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے، اور سب سے اہم چیز کہ عمران خان صاحب کریں گے کیا اسلام آباد آ کر۔ لیکن پہلے شیخ رشید صاحب نے وہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اور اس میں شیخ صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ ہر وقت میرے گھر کے سامنے کچھ گاڑیاں، سرکاری گاڑیاں اور پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ میرے گھر کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور میرے گھر کے سامنے موجود رہتے ہیں، اور مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں گرفتاری سے بچنے کی کوشش کروں گا، اور اگر گرفتار ہو بھی گیا تو میں اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے پہ 25 کو عمران خان کو جوائن کروں گا۔ اب یہ ایسے لگ رہا ہے ممکن ہے شیخ رشید کو گرفتار کرنے کی، یا پھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میرے اوپر کوئی حملہ ہو سکتا ہے، مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت نے ان کو سیکیورٹی فراہم کی ہو کہ جی شیخ صاحب کو پر نگرانی رکھو یار، کوئی مطلب ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے نا معاملہ۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ستائے ہوئے ہوتے ہیں، جو بندہ پاور میں ہوتا ہے، اختیار میں ہوتا ہے، اس نے سب کو راضی تو نہیں رکھا ہوتا، اور سب کے ساتھ اچھائی تو نہیں کی ہوتی، بہت سے ان سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اب تو دشمن بنتا ہے نا سیاست میں، جب بندہ آتا ہے اقتدار میں، طاقت میں، تو وہ دوست بھی بناتا ہے، دشمن بھی بناتا ہے، اور برابر بنتے رہتے ہیں۔ ایسے کم سیاستدان ہوتے ہیں جن کے دوست، یا طاقت میں آنے والے جن کے دوست اگر زیادہ ہوں تو دشمن ان کے کم، وہ برابر رہتا ہے معاملہ۔ دو لوگوں کو راضی کرتے ہیں تو دو ناراض ہوتے ہیں، دو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو دو کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، دو کو راضی رکھتے ہیں، دو سے انتقام لیتے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شیخ رشید صاحب کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں شیخ رشید صاحب کو ایک بندے نے پارلیمنٹ کے سامنے آ کر گھیرا تھا کہ جی میرے پیسے کڈو شیخ صاحب، انہوں نے کہا جی وہ جو تسی پیسے لے سی میرے کو، وہ بعد میں پتہ چلا کہ شیخ صاحب نے کسی بندے سے پیسے پکڑے تھے کام شام کروانے کے لیے، اور انہوں نے پیسے گاڑی اس سے لے لی تھی، گاڑی کا تھا بندوبست، وہ بندہ بعد میں سامنے آیا تھا، انہوں نے گاڑیاں شاڑیاں مجھ سے لی تھی، تو وہ گاڑیوں کا حساب کتاب شیخ صاحب سے مانگنے آ گئے تھے، اور وہ معاملہ پڑ گیا تھا کہ مسلم لیگ نون نے کروایا ہے۔ ممکن ہے مسلم لیگ نون نے کروایا ہو، ان دنوں بھی شیخ رشید صاحب ٹھیک ٹھاک مسلم لیگ نون کو پریشانی دیتے تھے۔ تو وہ آپ کو یاد ہے ایک بار وہ جلسہ عمران خان صاحب کا ہونا تھا، یا کچھ ایسا کوئی سین تھا، یا لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال تھی، تو شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اچانک نکلے تھے پنڈی میں سے کہیں سے، اور موٹر سائیکل پر ہوتے اور آ کر DSNG پہ چڑھ گئے تھے، ان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ تو اسی طرح کا کوئی جیمز بانڈ والا اسٹائل شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں گے، لیکن یہ جو لوگ ان کے جو فرشتے ان کو نظر آتے ہیں، دیکھیں فرشتے کہا جاتا ہے کہ اس وقت نظر آتے ہیں جب انسان جو ہے
چلیں چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. لیکن بہرحال وہ شیخ صاحب کو اسی طرح کے گرفتاری کے فرشتے نظر آ رہے ہیں اب کہ ان کو گرفتار کرنے آئے سادہ کپڑوں میں, سفید کپڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں وہ. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک ماحول بنانے کے ماہر ہیں, خبروں میں رہنے کے ماہر ہیں, لہٰذا کوئی نہ کوئی چھوڑ دیتے ہیں روزانہ, کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتے ہیں, اسی وجہ سے خبروں میں بھی رہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ریٹنگ کے پیچھے بھاگتا ہے وہ شیخ رشید صاحب کو پھر اسی طرح لفٹ بھی کرواتا ہے. تو اب شیخ صاحب جو ہیں وہ ان کو ڈر ہے گرفتاری کا, شیخ صاحب کو گرفتاری کا ڈر ہے, لیکن صرف شیخ صاحب کو تنہا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ, اب میں نام نہیں لے رہا اس میں کیونکہ نام لینا اچھا نہیں ہوتا, مناسب نہیں ہوتا, ہاں لیکن ان کے خلاف جن کے خلاف پرچے ہو گئے ہیں, وہ جو صحافی جو کل کو جب ہمارے دوست اٹھائے جاتے تھے, جو صحافی تھے, جو صحافت کی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے, جو حق سچ کی بات کرتے تھے, جو واقعتاً ہر حکومت کی اپوزیشن ہوتے ہیں. صحافی ہر حکومت کی اپوزیشن ہی ہوتا ہے. حکومت کی اپوزیشن سے اس طرح نہیں کہ کوئی حکومت کے خلاف جھنڈا اٹھا کر اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کی تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا صحافی. اپوزیشن کا مطلب کہ حکومت کے اوپر کڑی نظر ہوتی ہے, حکومت کا جو کام ہوتا ہے اس کام سے عوام کو آگاہ کرنا, اور حکومت کے کاموں سے کے اثرات جو ہوتے ہیں ان کے اوپر عوام کو آگاہ کرنا اور تنقید کرنا. اگر آپ تجزیہ کر رہے ہیں تو اس کا پوسٹ مارٹم تو کریں گے نا, کہ اب جب حکومت نے پیٹرول بڑھانا ہے, پیٹرول کی قیمتیں, تو حکومت جو مرضی کہتی رہے کہ جی معیشت کنگال تھی, یہ تھی, وہ تھی, عوام کے اوپر اس کا اثر آئے گا, عوام کے اوپر اس کا اثر آئے گا, مہنگائی آئے گی, ہر چیز بڑھ جائے گی. آج کل عمران خان آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ بتا رہے ہیں کہ جی جب ڈالر 200 مہنگا ہوتا ہے, 1 روپیہ, تو کتنا مہنگائی ہو جاتی ہے, اس میں پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. ابھی روزانہ عمران خان صاحب یہ آپ کو لیکچر دے رہے ہیں, صرف کتنے دنوں میں, 1 مہینہ اور تقریباً 42 دن اقتدار سے گئے عمران خان کو ہوئے ہیں. اس سے پہلے کیا کرتے تھے جی, چارٹ شیئر کرتے تھے کہ آج بھی پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. تو جو سستا ترین ملک تھا اس میں ابھی تک تو کوئی پیٹرول کی قیمتیں وہی ہیں جو عمران خان میرا خیال ہے چھوڑ کر گئے تھے. ڈالر مہنگا ہو گیا, عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے فائدہ ہوتا ہے. اب بندہ پوچھے کہ جی کس طرح فائدہ ہوتا ہے, لیکن کہا کرتے تھے, لیکن اب الٹ ہو گئی بات. تو جب صحافی ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر نظر رکھتا ہے کہ جی اس سے کیا ہوتا ہے. عمران خان کو شکایت تھی نا کہ یہ صحافی کیا آج بھی کہتے ہیں کہ اب کیوں نہیں مائک اٹھا کر لوگوں کے پاس جاتے. جی بالکل جاتے ہیں, آج بھی روزانہ مہنگائی ہوتی ہے تو ہیڈ لائنز میں ہوتا ہے اور لوگوں سے جا کر پوچھا جاتا ہے جی مہنگائی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے. لوڈ شیڈنگ آج کل پاکستان کی جو نیشنل میڈیا ہے اس میں سب سے بڑی خبر کے طور پہ آتا ہے, گرمی اور لوڈ شیڈنگ. تو عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو اس وقت ان کی حکومت پر تنقید, ابھی نئی حکومت آئی ہے تو نئی حکومت کے کارناموں پر تنقید کرنے والا جو بندہ ہوگا وہ صحافی. حکومتوں کی ثنا خوانی کرنا اور یہ خبر دینا کہ جی عمران خان نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی, سخاوت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے لیے سمری آئی تھی 50 روپے کی اور عمران خان نے 8 روپے اپنا 25 روپے بڑھا دیے. یہ اس طرح کی خبریں آپ نے سنی تھی نا, اور اس پہ پھر لوگوں کو پراپر بتایا جاتا تھا کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب کتنے دیالو ہیں, کتنا سخی ہیں, کتنے وہ مطلب وہ کیا کھلے دل کے مالک ہیں کہ جی انہوں نے عوام کے لیے اتنے فائدے کا سوچا. یہ جو اس طرح کی جو صحافت ہوتی ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر صحافت نہیں کر رہے ہوتے, ڈھول پیٹ رہے ہوتے ہیں حکومت کی خوشنودی کا. تو خیر اس طرح کے لوگوں کے اوپر پرچے ہوئے, پرچے غلط ہوئے ہیں, قابل مذمت ہیں. بھئی پرچے بھی کس طرح, میں کہتا ہوں کھمبیوں کی طرح پھوٹتے ہیں جی, کھمبیوں کی طرح. اور اس بار تو ٹارگیٹ ہے سندھ میں پرچے ہو رہے ہیں جی. عمران ریاض خان کے اوپر پرچہ ہوا, ارشد شریف کے اوپر پرچہ ہوا, وہ دوڑے بھاگے پہنچے وہ محیط پیرزادہ صاحب, ان کے اوپر مقدمہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی صحافی جو ہاں صابر شاکر صاحب کے اوپر پرچہ ہو گیا. صابر شاکر صاحب کے اوپر پرچہ ہونا مطلب آپ سوچیں. اب یہ ہے کہ پرچے ہو رہے ہیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اٹھا لیے جاتے تھے عمران شفقت کی شکل میں, رضوان رضی کی شکل میں اور مطیع اللہ جان کی شکل میں, اور یا اگر کٹ ڈال دی جاتی تھی اسد طور کی شکل میں, یا پھر وکھی میں گولی مار دی جاتی تھی ابصار عالم کی شکل میں. تو اب پرچے نہیں ہونے چاہیے, قابل مذمت ہیں. اور پرچوں کا کوئی یہ جو ریت چل پڑی ہوئی ہے عجیب و غریب قسم کی, مطلب کوئی ہاں یہ ضرور ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہے تھے وہ صحافت نہیں کر رہے تھے, صحافت کے اداروں کے اندر بیٹھ کر وہ صحافت نہیں کر رہے تھے, وہ پروپیگنڈا. ارشد شریف کے آج کل کے بھی ٹویٹ اٹھا کر دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحافت نہیں ہے, وہ عمران خان صاحب کی پارٹی بنے ہوئے. عمران ریاض خان صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے,
اچھا ان کے ساتھ وقت بھی اچھا گزرا ہے، آج بھی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، لیکن بات ہے ان کا رائٹ ہے، وہ جو جس ٹائپ کی اپنا لائف اسٹائل یا جس ٹائپ کا جو راستہ اختیار کرے ان کا رائٹ ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک غلط وہ ان کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اپنا عمران خان صاحب کے جلسوں میں وہ جاتے ہیں، ان کی تقریبات میں جا کے خطاب کرتے ہیں، سیاسی تقریریں کرتے ہیں، اور وہ نواز شریف کے خلاف پراپر جو پروپیگنڈا تھے اس کا حصہ تھے۔ غلط ہے ان کے اوپر پرچہ ہونا، انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ والا پرچہ ہو، یہ والے پرچے کرنا۔ اور بلکہ آج تو عمران ریاض خان صاحب آئے تھے، جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے ضمانت بھی کروائی، وہاں سے وہ پہنچے ہوئے تھے۔ اسی طرح وہ ارشد شریف اور معید پیرزادہ صاحب پہنچے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو مطلب گزارش کرنے کا یہ کہ جو ایک چیز سلسلہ چل پڑا ہوا ہے یہ غلط ہے۔ اب یہ حکومت جو آ گئی ہے، اس حکومت کو ہم نے تنقید کرنا ہے آگے چل کر۔ تو جو صحافت ہے، تو میں بات کر رہا تھا شیخ رشید صاحب کی، کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ اب گرفتاری کا خوف پڑا ہے۔ شیخ رشید صاحب کو اکیلے کو نہیں پڑا، جتنے لوگ تھے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو خوف ہے۔ کسی کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی، کسی نے جب تک قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا کسی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا یہ ہم جو اظہار رائے کی آزادی، جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ اپنے مخالف کے لیے، ہمارا کوئی مخالف ہوتا نہیں ہے، لیکن ہماری لائن کی وجہ سے، ہمارے موقف کی وجہ سے، ہماری جمہوریت پسندی کی وجہ سے، ہمارے آئین پسندی کی وجہ سے، پارلیمنٹ کی بالادستی میں یقین رکھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر بھی، یا جو ہمیں گالیاں شالیاں دیتے ہیں، جب آپ دیکھیں نا ٹویٹ وغیرہ کر لیتے ہیں کوئی، تو گالیاں شالیاں اچھی خاصی پڑ رہی ہوتی ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی، جب تک وہ قانون نہیں توڑتے، کوئی کسی قسم کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اہم مقدمے کوئی بھی اٹھ کر جو ہے مقدمے کر لے۔ تو اس پر میں آتا ہوں آگے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آیا ہے، تو اب میں آتا ہوں وہ ذرا وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے۔ چلے آتا کیا ہوں اسی پر ہی چل پڑتے ہیں اب۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چلا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے ہوئے تھے، دوڑے بھاگے معید پیرزادہ صاحب، اس کے علاوہ ارشد شریف وغیرہ کی درخواستیں تو پہلے ہی تھیں۔ اب وہاں پر معید پیرزادہ صاحب نے بعد میں جو مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ باتیں کی ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے وہ کیوں کر رہے ہیں۔ معید صاحب ہوں، اس سے پہلے کچھ اور لوگ تھے، یہ لوگ ظاہر ہے یہ ان کا ضمیر جو جاگ جاتا ہے اچانک، تو پتہ ہوتا ہے کہ ضمیر اچانک کیوں جاگا، میں اس بات پر نہیں جا رہا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے والیوم 10 بھی پڑھ لیا ہے، میں نے یہ بھی کر لیا ہے، ہمیں نواز شریف کے خلاف استعمال کیا گیا تھا، یہ کیا گیا تھا، وہ کیا گیا تھا۔ نواز شریف ایک شخص کا نام تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی ذات کو جو نقصان ہوا اس کا تو چلے ان کی ذات تک معاملہ ہے، لیکن پاکستان کے نظام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے جو تھے، ان کا ساتھ دینے والے آج اگر بڑا ہلکے سے بھولے سے منہ کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں استعمال کیا گیا تھا، وہ بھی بچے سو تو نہیں سی پتہ ہے کہ آپ کیوں استعمال ہوئے تھے، اور پتہ ہے کہ آج آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ ہم اسی طرح نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری جو آج حکومت میں ہیں، ان کے اوپر تنقید کریں گے۔ یہ لوگ کہاں ہوں گے جو آج ان کو اتنے عرصے کے بعد یاد آ گیا کہ نہیں ہمارے اندر تو کوئی ضمیر بھی تھا۔ تو خیر یہ بہت زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں معاملات، تو اس میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، جو تو عدالت نے بہت اچھا حکم جاری کیا ترمین اللہ صاحب نے، کہ انہوں نے کہا کہ جی کسی کو بھی عدالت کے علم میں لائے بغیر کسی کو کسٹڈی میں نہیں لینا چاہیے، اور کوئی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیتا تب تک کسی قسم کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فواد چودھری کی گرفتاریوں والا وہ جو انہوں نے فہرست دی ہے، جو نمبر بتایا، اس پر میں آتا ہوں، اور پھر اس پر میں آؤں گا کہ دھرنا عمران خان صاحب کا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ تو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقی معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن سب سے اہم چیز جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے غبارے سے پھر ہوا نکال دی ہے۔ بلکہ غبارے سے ہوا نکالنا نہیں ہے، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا وہیں پہ میں آ جاتا ہوں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کا جو جہاز ہے نا امریکی سازش کے بیانیے کا، اس کے اوپر بہت بڑا چھید کر دیا ہے، بہت بڑا سوراخ کر دیا، وہ جہاز ڈوبے ہی ڈوبے۔ عمران خان کا امریکی سازش کے بیانیے کا، جتنی دیر عمران خان اس جہاز کو چلانا چاہیں گے اپنی سیاست کو اتنی دیر مزید دھکیلیں گے نیچے، پھر جب جہاز جو ہوتے ہیں نا ڈوبتے ہیں اور ریت میں پھنستے ہیں تو پھر وہ نکلا نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی کے کنارے پہ ایک بڑا عرصہ ایک جہاز کھڑا رہتا تھا، وہ ایسے ریت میں دھس گیا تھا، نکلا نہیں تھا، پھر وہ تباہ ہو گیا تھا، پھر آگے نہ وہ چلنے جوگا نہ کنارے پہ آنے جوگا، سمندر کے سے تھوڑا سا کنارے سے تھوڑی دور۔ ابھی پچھلے دنوں بھی ایک بھٹکتا پہنچ گیا تھا، اس کو تو بعد میں نکال دیا گیا تھا۔
کیونکہ پھر وہ پتہ چل گیا تھا کہ جہاز ڈوبنے لگا ہے. تو یہاں اگر پتہ نہیں چلے گا عمران خان صاحب کو کہ ان کے بیانیے کا جہاز ڈوب رہا ہے اور ہر فورم پر ہر جگہ پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکی سازش والی باتیں بند کر دیں, الگ الگ طریقے سے بات کی جاتی ہے نا, نہیں ہونی چاہیے, تو اس سے ظاہر ہے اس کا اثر تو ہوگا. اب ہوا یہ کہ یہ جو صحافی جب گئے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اوپر غداری کے مقدمات بنے, یہ ہوئے وہ ہوئے, تو وہاں پر جو درخواست گزار تھے ان کے جو وکلاء تھے انہوں نے جو موقف اختیار کیا کہ جی ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی ایف آئی آر اس لیے درج کی گئیں, ایک وہ کاپی پیسٹ قسم کا مواد آ رہا ہے ایف آئی آر کا, اور کہا جا رہا ہے کہ جی اداروں کے لیے میر جعفر اور میر صادق کا کہنا بند کر دے اداروں کو, اس لیے بغاوت کے مقدمات بنے. تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی یہ بڑا عجیب ہے کہ غداری کا لیبل جو ہے لگانا سب پر, اور کوئی بھی پاکستان میں غدار نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ میر جعفر نہ غدار. یہاں ہماری تاریخ میں محبتاً لوگوں کو غدار کہا گیا, بعد میں جنہوں نے کہا ان کو شرمندگی بھی ہوئی, اس لیے ہمیں کسی کو غدار کہتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے. اس ملک میں یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں, جو روزانہ کی بنیاد پر جن کے پاس کبھی فواد چودھری جاتے ہیں, کبھی شہباز گل جا کر ریلیف لے لیتے ہیں, کبھی شری مزاری کو ریلیف مل جاتا ہے, پھر ان کے عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو صحافی ہیں, اب وہ صحافی تو نہیں ہے نا, عمران خان کی پارٹی کے صحافی ہیں, تو ان کو بھی ریلیف مل جاتا ہے. ملنا چاہیے, بالکل ملنا چاہیے. کوئی غیر قانونی اگر کوئی حکومت کام کر رہی ہے یا کوئی ادارہ کام کر رہا ہے تو عدالتیں اپنا کام اسی طرح کریں جس طرح کر رہی ہیں, اس طرح کرنا چاہیے, ظاہر یہی رول آف لا ہے. اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے کہا ان کو شرمندگی ہوئی, اس لیے ہمیں کسی کو غدار کہتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے. اس ملک میں غداری کا الزام لگانا بہت آسان ہے, لیکن کوئی پاکستانی غدار نہیں ہے اور نہ ہی میر جعفر یا میر صادق ہے. میر جعفر اور میر صادق والی گردان اب بند ہونی چاہیے. میں نے تو کسی کو میر جعفر میر صادق نہیں کہا, آپ نے بھی میں سے کسی نے نہیں کہا ہوگا. جلسوں میں کھڑے ہو کے لمبی تقریریں کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ عمران خان صاحب گھنٹہ تقریر, اور گھنٹے کی تقریر کا 40 منٹ میر جعفر اور میر صادق. عمران خان بتایا کرتے تھے جی میر جعفر کون ہے. میر جعفر بنگال کے نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار, انہوں نے غداری کی سراج الدولہ سے, انہوں نے مسلمانوں کو غلام بنا دیا, ملک کو غلام بنا دیا, مسلمانوں سے غداری کی, یہ عمران خان صاحب کہتے تھے نا. اب یہ جج صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ میرے لیے آپ کے لیے تو نہیں ہے, جو بڑے مجموعوں میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ جی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے میر جعفر میر صادق کے, کہتے رہے نا نیوٹرل اور فلاں, اور پھر ہمارے سیاستدان بھی میر جعفر اور میر صادق. پھر جوڈیشل کمیشن مانگا تو عدلیہ کے اندر سے جوڈیشل کمیشن کے بغیر ہی چیزیں آ رہی ہیں کہ بھئی یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں, اب یہ غدان بند کر دیں. تو عمران خان صاحب کے بیانیے میں جو جہاز ہے بیانیے کا, اس میں بہت بڑا سوراخ ہے, اور یہ جہاز جو ہے اسی طرح ڈوبے گا اگر عمران خان صاحب نہیں ان چیزوں پر وہ اپنے جو طرز سیاست ہے, انداز سیاست ہے, اس کو نہیں بدلیں گے. ویسے بھی انداز سیاست سے مجھے یاد آیا, میں دیکھ رہا تھا خالد محمود سومرو صاحب کے صاحبزادے راشد محمود سومرو صاحب جو ہیں جے یو آئی کے سندھ کے رہنما ہیں, انہوں نے ایک تقریر کی ہے, بہت وائرل ہوئی ہے, عمران خان صاحب کے متعلق. نہیں بیان کیا جا سکتا جتنا انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق گری ہوئی باتیں کی ہیں, ان کے والد کے متعلق, ان کی والدہ کے متعلق ہم بیان نہیں کر سکتے. مدعا یہ ہے کہ 1000 بار گزارش کی کہ خان صاحب جتنا گند پھیلائیں گے اتنا اچھل کے آپ کے چہرے پہ بھی آئے گا, آپ بچ نہیں سکتے, آپ بھی داغدار ہوں گے. آپ یہ جو کیچڑ میں کھڑے ہو کے اگر ڈانس کریں گے کیچڑ میں کھڑے ہو کے, تو پھر آپ کے اوپر بھی چھینٹے پڑیں گے, اور بلکہ پورے کے پورے کیچڑ میں کھڑے ہو کے ڈانس کر رہے ہیں. پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ کے متعلق جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے, وہ میں نے وہ گھٹیا الفاظ تھے, گھٹیا انداز تھا, اسی طرح کا ان کو جواب ملا ہے. کیا کھٹ لیا جی, مطلب لوگ تو پھر پیچھا کرتے ہیں, لوگ تو باتوں کو نہیں چھوڑتے, سچ جھوٹ بناتے ہیں, جواب دیتے ہیں. تو بہرحال تو ایک تو وہ بیانیہ انداز سیاست بدلنا ہوگا عمران خان صاحب کو, ورنہ جہاز جو ہے وہ ڈوبے ہی ڈوبے. کیسے نہیں ڈوبتا, کس کو نظر نہیں آ رہا, جس کو نظر نہیں آ رہا وہ ذرا اینک کا اپنا نمبر ٹھیک کروا دے, سیاسی اینک کا. ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں لانگ مارچ کروں گا. عمران خان صاحب نے کل خود پریس کانفرنس کر کے جو اعلان کیا وہ لانگ مارچ نہیں ہے, وہ شارٹ مارچ تھا, اور میں نے شارٹ مارچ کا نام دیا. فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پشاور سے ریلی کی صورت میں اسلام آباد پہنچیں گے, یعنی کل پرسوں نکلیں گے 25 کو, اور 25 کو ہی پہنچیں گے, اور پھر ہم قیام کریں گے, دھرنے کا لفظ استعمال نہیں کر رہے, سری نگر ہائی وے پہ, اور پھر 3 کو عمران خان صاحب اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. باقی وہی جو میں بتا رہا ہوں کہ پورے ملک میں ہوگا, کراچی میں الگ, ادھر الگ. پنجاب اور کے پی کے جو قریبی لوگ اضلاع ہیں اسلام آباد کے, ان کو کہا گیا کہ وہ اسلام آباد پہنچے, تو دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا.
اور عمران خان صاحب نے 31 مئی کی ڈیڈ لائن دی تھی، اس کا کیا ہوا؟ اب 3 جون کو کیوں چلے گئے عمران خان صاحب؟ پہلے ہو سکتا ہے میں مئی کہہ گیا ہوں، 3 جون، تو 3 جون کو عمران خان صاحب نے حکمت عملی کا اعلان کرنا ہے، انہوں نے کہا، اور قیام ہوگا. قیام کیا ہوگا؟ کتنی دیر کا قیام ہوگا کچھ نہیں پتہ. 3 جون کو اعلان کریں گے، وہیں اعلان کریں گے، وہیں ٹھہریں گے، کیا کریں گے؟ مطلب عمران خان صاحب کو وہ جو کہہ رہے تھے اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کہ جی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ٹریپ کر دیں گے، تو وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ ہو گئے. اب وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ پا رہے. اعلان کر چکے تھے کہ جی میں جاؤں گا 31 مئی تک مجھے انتخابات چاہیے. اب 31 مئی تک تو حکومت نے کہہ دیا ہم نے انتخابات نہیں دینے. اب عمران خان صاحب کلیئر نہیں ہے کہ وہ دھرنا دیں گے. لانگ مارچ کرنا تھا، اس سے پیچھے ہٹ گئے، لانگ مارچ نہیں کر رہے، شارٹ مارچ نہیں ہو رہا، ریلی ہو رہی ہے. ریلی کی صورت میں اسلام آباد پہنچیں گے، سب کو وہاں کال دی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حکومت کے لیے فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی 700 لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے لسٹیں بن گئی ہوئی ہیں، اور تمام جو دریاؤں کے بریجز ہیں، پل ہیں، جو اسلام آباد کی طرف جانے والے راستے ہیں، ان کو اٹک والے کو وہاں بند کیا جا رہا ہے، جہلم والے کو بند کیا جا رہا ہے، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. حکومت کا منصوبہ یہ ہے یا نہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر خوف ضرور ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی بڑے پیمانے پر. لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر امن و امان کی صورتحال پیدا نہیں کی جائے گی اور حالات خراب کرنے کی کوشش، انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، تو پھر ہم کسی کو نہیں روکیں گے. ہاں دھرنا دیں گے عمران خان اگر اسلام آباد کی زندگی مفلوج کرنے یا ملک بھر میں زندگی مفلوج کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ضرور حکومت ایکشن میں آئے گی. میں نے پہلے آپ کو کئی بار بتایا ہوا کہ عمران خان کا لمبا پروگرام نہیں ہے. پورے ملک کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، اور ملک کو بند کرنے کے بعد اگر نتائج نہیں ملتے تو اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. میں نے آپ کو 2-3 بار پہلے بھی گزارش کیا ہوا ہے. تو اسی طرح معاملہ جا رہا ہے. کوئی لمبا دھرنا عمران خان صاحب نہیں دیں گے، اور کبھی امکان یہ ہے کہ اسلام آباد پہنچیں گے، جلسہ کریں گے رات بھر، اور اس کے بعد اعلان کریں گے کہ جی 3 جون کو پھر کہیں ملیں گے. حکومت نے جو خبر جیو رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ حکومت نے پورے ملک سے فورسز اسلام آباد میں بلا لینی ہے، اور وہاں پر وہ قیدیوں کی گاڑیوں سے بڑے ڈرتے ہیں بھائی عمران خان صاحب. تو قیدیوں کی گاڑیاں بھی اسلام آباد میں 200 سے زیادہ جو ہیں وہ اکٹھی کر دی گئی ہیں، بلا لی گئی ہیں، اور اس سے علاوہ پولیس کی نفری، رینجرز، اضافی سیکیورٹی چاہے پنجاب ہے یا دوسرے صوبوں سے، وہ بھی منگوا لی گئی ہے، تاکہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد میں کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں تو پھر ان کو وہاں پر اسی طرح نمٹا جائے. حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ جہاں وہ بیٹھیں گے ان کو چاروں طرف سے وہیں محدود کر دیا جائے گا تاکہ ادھر ادھر نہ بھٹکیں، اور اگر بیٹھ کر زندگی کو مفلوج کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. تو اب دیکھتے ہیں خان صاحب دھرنا دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اور 3 جون کے بعد کیا کرتے ہیں. یہ تو 3 جون کے بعد کو ہی پتہ چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.